بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج ہم ایک نہایت ہیبت ناک، دلوں کو ہلا دینے والے اور انسان کو اپنی زندگی کا رخ بدلنے پر مجبور کر دینے والے منظر کا بیان سنانے جا رہے ہیں۔ وہ منظر جب قیامت برپا ہو چکی ہوگی، سور پھونکا جا چکا ہوگا، قبریں شق ہو جائیں گی، مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، سورج سروں کے اوپر آ چکا ہوگا، پسینہ انسان کے اعمال کے مطابق ٹخنوں سے لے کر گردن بلکہ بعض کے منہ تک پہنچ چکا ہوگا، ہر طرف گھبراہٹ، خوف اور بے چینی کا عالم ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اور پھر حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا، اور کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ پکار اٹھے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ پھر میزان قائم ہوگی، نیکیوں اور برائیوں کا وزن ہوگا اور پل صراط پر گزرنا ہوگا جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے اور کچھ جہنم میں گر جائیں گے۔ پھر جب فیصلے مکمل ہو جائیں گے تو جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہاں ہمیشہ کی نعمتیں ان کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ نہ وہاں کوئی دکھ ہوگا، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ موت، بلکہ ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کی کامیابی ہوگی۔ اور جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں آگ کے شعلے، کھولتا ہوا پانی، زقوم کا درخت، زنجیریں، بیڑیاں اور نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا۔ وہ چیخیں گے، چلائیں گے، فریاد کریں گے، کہیں گے اے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے۔ مگر جواب ملے گا کہ کیا ہم نے تمہیں دنیا میں مہلت نہ دی تھی؟ کیا تمہارے پاس نصیحت کرنے والے نہ آئے تھے؟ مگر تم نے انکار کیا، غفلت کی گناہوں میں زندگی گزار دی۔ اسی عالم میں جب جنتی اپنے محلات میں، باغات میں، نہروں کے کنارے بیٹھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو وہ جہنمیوں کو دیکھ کر سوال کریں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ یہ سوال دراصل ہمارے لیے ہے تاکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس کا جواب سوچ لیں۔ جہنمی بڑی حسرت، ندامت اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جواب دیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، یعنی ہم نے اپنے رب سے تعلق توڑ لیا تھا، ہم نے آذان کی آواز سنی مگر اٹھے نہیں، ہم نے سستی کی، ہم نے دنیا کو ترجیح دی، ہم نے یہ نہ سوچا کہ یہی نماز قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھی جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم نے اپنے اعمال کو صرف اپنے لیے رکھا، ہم نے یتیموں کے سر پر ہاتھ نہ رکھا، ہم نے محتاجوں کی مدد نہ کی، ہم نے بھوکوں کو کھانا نہ دیا، حالانکہ یہی اعمال
اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ پھر وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول بیہودہ اور گناہوں کی محفلوں میں لگے رہتے تھے، ہم نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، ہم نے غیبت کی، بہتان لگایا، جھوٹ بولا، ہم نے آنکھوں کو حرام سے نہ بچایا، ہم نے دل کو گناہوں میں ڈبو دیا، ہم نے دین والوں کا مذاق اڑایا، ہم نے نصیحت کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ اور پھر وہ کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے یا اس سے غافل تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ابھی وقت ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، بعد میں نیک بن جائیں گے، مگر موت نے مہلت نہ دی، اور ہم بغیر تیاری کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ جواب صرف ان جہنمیوں کا نہیں بلکہ ہر اس شخص کا آئینہ ہے جو آج بھی اسی غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، دلوں میں دنیا کی محبت بھر چکی ہے، مال کی حرص بڑھ گئی ہے، غریبوں کی فکر ختم ہو گئی ہے، گناہ عام ہو گئے ہیں، حرام چیزیں آسان ہو گئی ہیں، اور آخرت کا تصور دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہم جنازوں میں جاتے ہیں مگر عبرت حاصل نہیں کرتے، ہم قبروں کو دیکھتے ہیں مگر اپنی قبر کو نہیں یاد کرتے، ہم قرآن سنتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہی وہ غفلت ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جب قیامت کے دن جنتی سوال کریں گے تو ہمارے پاس بھی یہی جواب ہوگا، اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی۔ اس لیے آج کا دن بہت قیمتی ہے، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، ہر سانس ایک موقع ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ابھی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، ابھی ہم توبہ کر سکتے ہیں، ابھی ہم نمازوں کو قائم کر سکتے ہیں، ابھی ہم اپنے مال کو پاک کر سکتے ہیں، ابھی ہم اپنی زبان، آنکھ اور دل کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، ابھی ہم اللہ سے سچا تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے، چاہے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، بس شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو، نیت خالص ہو، اور انسان گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم جنتیوں میں ہوں گے، اور اگر ہم نے غفلت جاری رکھی تو خدا نخواستہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو جہنم میں ہوں گے، اور جن سے یہ سوال کیا جائے گا، اور اس وقت نہ کوئی بہانہ چلے گا، نہ کوئی سفارش بغیر اجازت کے ہوگی، نہ کوئی دنیاوی طاقت کام آئے گی، صرف اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں غفلت سے نکالے، ہمیں نماز کا پابند بنائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اپنے ہر جاننے والے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وأحسن الجزاء۔
فی الدنیا والآخرہ.